اور غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا محض حوالے کے طور پر۔ غزوہ بدر وہ جنگ جہاں ایسے صحابہ اکرام نے جنگ میں حصہ لیا، وہ صحابہ جو بدری صحابہ کہلائے، بہت ہی فضیلت والے صحابہ کہلائے، وہ ایسے صحابہ جن کے لباس بھی کم تھے اور وہ بھوکے پیٹ تھے، ماہ رمضان تھا۔ تو غزوہ بدر کا یہ واقعہ ہر سال سلی صاحب کو سناتا ہے۔ تاریخ کے جھروکے سے ہم دیکھتے ہیں تصور کی آنکھ سے بدر کا میدان، اور اللہ رب العزت جب ہمیں حج عمرے کے سفر پر بلاتے ہیں تو ہم زیارات میں جب جنگ بدر کے میدان میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم تاریخ کے ان واقعات کو پڑھنے سننے کے بعد تصور کی نگاہ سے وہ تمام مناظر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو غزوہ بدر کا ذکر محض حوالے کے طور پر اور غزوہ احد کا ذکر مقصود تھا، جو کہ 55 آیات میں مکمل ہوا، اور ان آیات میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بھی بیان کی گئیں۔ تنقید بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، فہمائش بھی ہے، تعریف بھی ہے، جیسا کہ اسلامی تاریخ میں معمولی شدبد رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے، اور انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ میں چڑھائی کر دی، اور قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، جس میں 200 گھڑ سوار تھے، 700 زرہ پوش اور 3000 اونٹ تھے، 500 عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف تھی 700۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ اپنے عقب کی پہاڑی پر متعین فرمایا۔ اس پہاڑی کو جبل رماتہ کہتے ہیں۔ حج عمرہ کرنے والے ساتھی بہنیں سب جانتی ہیں کہ جب احد کے میدان میں جاتے ہیں ہم، جہاں پر امیر حمزہ کی قبر بھی موجود ہے، تو جبل رماتہ بھی وہاں نظر آتی ہے اور لوگ وہاں پر چڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو جبل رماتہ کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس دستے کو تاکید فرمائی تھی کہ فتح ہو یا شکست کسی صورت میں یہاں سے نہ ہٹے، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تو بھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ صبح سالار اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی مجاہدین کو میدان میں اس طرح پھیلا دیا کہ لشکر قریش 2 بدو مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گیا، اور اس کے لیے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا۔ اور انفرادی مقابلوں میں قریش کے 8 علمبردار قتل ہوئے، جس سے قریشی لشکر کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ رضوان اللہ تعالی اجمعین جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر جبل رماتہ کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی، اور 10 مجاہدین کے سوا باقی سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ ابھی تک عقب سے حملہ کرنے میں ناکام رہے تھے۔ انہیں یہ سنہری موقع ہاتھ آ گیا، انہوں نے جبل رماتہ پر موجود چند تیر اندازوں کو رونتے ہوئے زوردار حملہ کیا۔ اسلامی فوج اس شدید حملے کا سے غافل تھی۔ جب ادھر بھاگتے ہوئے قریشی پیادے سپاہیوں کو حملے کی خبر ملی تو وہ بھی پلٹ آئے۔ اب اسلامی لشکر دو طرفہ حملے کا شکار ہو گیا، اور یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑائی میں 22 مشرک قتل ہوئے، جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ ان کے دلوں کو نہ پھیر دیتا تو وہ اسلامی لشکر کا مکمل طور پر خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن موقع ملنے کے باوجود ادھوری فتح پر اکتفا کرتے ہوئے مکے لوٹتے ہوئے نظر آیا۔ منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کر دی، اور مسلمان حق پر ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی۔ اس لیے 55 آیات میں غزوہ احد پر تبصرہ کرنے کے بعد 55 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے، جو فتنہ و فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اور پھر احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحہ کے مقام پر پہنچ کر اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور جنگ کے اہداف پورے طرح حاصل کرنے کے لیے واپس بغیر لوٹ آیا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے، اور آپ اس ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے، اور یہی یہاں ساتھ ہی شرط لگا دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو جانے کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ اب اندازہ کیجئے کہ صحابہ اکرام کے ایمان و یقین اور عزم و وفا کا ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے۔
زخموں تھکاوٹ سے نڈھالیں، لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا کے دعوت پر لبیک کی اور نہایت تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مدینہ سے 60 میل دور حمراء الاسد کے مقام پر جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا، تیزی سے مکے کی جانب کوچ کر گئے۔ مقام کی مناسبت سے اسے غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ غزوے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور رسول اللہ کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور سورت کے اختتام پر فلاح کے 4 اصول بیان کیے گئے: صبر یعنی دین پر جمے رہنا، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا، مثابرہ دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا، مرابطہ دشمنان دین سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، اور تقوی ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اور الحمدللہ اس طرح آج ہماری سورہ آل عمران مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ کل زندگی بخیر انشاءاللہ 5ویں پارے کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ زندگی بخیر روزے کی بہاریں دیکھیں گے جب ہم حالت روزہ میں آپ سے خلاصے تفسیر بیان کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔